تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ درس میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے فضل و کرم اور رحمت کاملہ کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا۔ اس پر قادیانیوں کے اعتراضات اور ان کے جوابات ذکر کیے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آباد الآباد تک آسمانوں پر رہیں گے یا دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے؟ اس لیے کہ قرآن پاک تو یہ کہتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں لوٹائیں گے اور مٹی سے اٹھائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کیا آباد الآباد تک آسمانوں پر رہیں گے؟ تو اس آیت میں ارشاد فرمایا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اہل کتاب کا کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے۔ یہودیوں کا قتل عام ہوگا، عیسائی حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے اور ان کی تشریف آوری پر یہودیت عیسائیت کا نام و نشان ختم ہو جائے گا اور وہ قیامت کے دن اپنی قوم پر گواہی دینے والے ہوں گے۔ اب دیکھیے، اس آیت میں بتایا گیا کہ اہل کتاب کا کوئی فرد ایسا نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے۔ اس وقت یہودی یہودیت پر اڑے ہوئے ہیں اور عیسائی بھی اپنے کفری عقائد پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ابھی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات نہیں ہوئی۔ جب وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے پھر ان کی وفات ہوگی، اور اس پر علماء کرام نے بہت کچھ لکھا ہے۔ چنانچہ امام حسن بصری رحمہ اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سعید ابن جبیر فرماتے ہیں عن الحسن، امام حسن سے روایت ہے، قال قبل موت عیسیٰ، قبل موت ہی یعنی قبل موت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے تمام کے تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم، انہو الآن حی، بے شک وہ اب یقیناً زندہ ہیں، ولیکن اذا نازلہ، جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، آمنوا بہ اجمعون، تو ان پر تمام کے تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے۔ اور یہ بات ائمہ تفسیر نے بھی ذکر کی گئی۔ ایسے ہی الیواقیت والجواہر میں سوال ہوا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کوئی ان کی واپسی کی دلیل بھی قرآن پاک میں ہے؟ تو فرمایا ہاں، فَإِن قِيلَ فَمَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ نُزُولِ عیسیٰ علیہ السلام من القرآن، قرآن پاک سے دلیل کیا ہے؟
فرمایا فل جواب الدلیل علی نزولہ قولہ تعالی، ان کے دوبارہ زمین پر آنے کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب کا کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے۔ کس کی موت سے؟ میں قبل موت عیسیٰ بعد نزولہ عند قیام الساعہ، قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو پھر تمام کے تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، فَيَسِيرُ الْمِلَلُ مِلَلُ الْوَاحِدَةُ، اور تمام مذاہب ایک ہی مذہب میں تبدیل ہو جائے گا، اور الا وہی ملت الاسلام الحنفیہ، خبردار وہ ملت اسلام ہے۔ اور ایسے بہت سارے انبیاء، بہت سارے مفسرین کرام نے اس قسم کی گفتگو کی ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تشریح فرما دی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سرور کائنات صاحب نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم حَكَمًا عَدْلًا، یقیناً ان قریب تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، حاکماً، حاکم کی حیثیت سے، حاکم بھی عادلہ، عدل و انصاف والے حاکم کی حیثیت سے، ظالم اور جائر حکمران نہیں ہوں گے۔ کیا کریں گے؟ یکسر الصلیبہ، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، اس لیے کہ اس وقت اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے والے وہ صلیب کے پجاری ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ کر بتا دیں گے کہ ان کا نظریہ غلط ہے، میرا صلیب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ آج مسیحی کہلانے والے، کرسچن کہلانے والے، بالخصوص یورپ میں ان کے جو ہے خنزوروں کے ریوڑوں کے ریوڑ ہیں، اور وہ اس کا ان کی مرغوب ترین ڈش ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر خنزیر کو قتل کر دیں گے، وَيَعْزَعُ الْحَرْبَ، جنگ موقوف کر دیں گے، اس لیے کہ جنگ تو ہوتی ہے کفر کے خلاف، جب کفر کا نام و نشان ختم ہو جائے گا تو جنگ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وَيُفِيضُ الْمَالَ، مال عام کر دیں گے، حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، یہاں تک کہ کوئی مال قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہاں جی، لوگ چوکوں چوراہوں پر کھڑے ہو کر اعلان کریں گے ہے کوئی ضرورت مند جسے مال دیا جائے، لیکن آج ہماری حکومتیں جو ہیں وہ کنگال بینک کی منیجر ہیں، وہ اپنا نظام قرض پر چلا رہی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا۔ فرمایا حتیٰ تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس وقت ایک سجدہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ یعنی کسی انسان، کسی مسلمان کو کہا جائے گا کہ تجھے اتنے کروڑ ڈالر دیتے ہیں، یا وہ ڈالر لے لے یا نماز پڑھ، تو کہ ڈالروں پر لعنت بھیجے گا اور نماز پڑھے گا تو ایک سجدہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر تم قرآن پاک سے اس کی تائید لینا چاہو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، قرآن پاک کی آیت پڑھو جس میں فرمایا گیا کہ اہل کتاب کا کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کفر، یہودیت اور عیسائیت اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع نہیں ہوئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہوگی تو پھر تمام کے تمام اہل کتاب ایمان لائیں گے۔ دوسری آیت فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہد پنگھوڑے میں بات کریں گے اور بڑھاپے میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی،
اور قوم نے حضرت مریم پر انگشت نمائی کی کہ اے مریم یا اخت ہارون، اے ہارون علیہ السلام کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء ما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ برا اور نہ ہی تیری ماں بدکار ہے، تو بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے لائی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پگھوڑے میں بول پڑے، انی عبداللہ، میری اماں پر اعتراض کرنے والوں، میں کوئی ناجائز نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ مجھے کتاب بھی عطا فرمائیں گے، نبوت بھی عطا فرمائیں گے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور میں جہاں بھی ہوں گا اللہ پاک مجھے بابرکت، یعنی میں دنیا میں رہوں تب بھی بابرکت، آسمانوں پر چلا جاؤں تب بھی بابرکت، آسمانوں سے پھر زمین پر آ جاؤں تب بھی بابرکت، اور زیر زمین قبر میں چلا جاؤں تب بھی مبارک ہوں گا، بابرکت ہوں گا۔ تو اس میں یہ فرمایا حضرت مریم کو تسلی دیتے ہوئے کہ مریم گھبرا نہیں، یہ تیرا بیٹا ایسا عظیم الشان انسان ثابت ہوگا کہ یہ یکلم الناس فی المہد وکہلا، یہ لوگوں سے گفتگو کرے گا پنگھوڑے میں بھی اور بڑھاپے میں بھی۔ اب پنگھوڑے میں تو بات کر لی انہوں نے، عام طور پر نوزائیدہ بچہ گفتگو نہیں کرتا، ان کی یہ گفتگو کرنا یہ ان کے اعجاز اور معجزے کی دلیل ہے۔ اور پھر بڑھاپے میں 40 سال کی عمر کے بعد میں بھی گفتگو کر رہا ہوں، آپ حضرات بھی گفتگو کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی گفتگو کرتے ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اصل میں کمال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال آسمان پر رہیں گے، اور جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں ہوگا، جس حال میں اٹھائے گئے اسی حال میں واپس آئیں گے، اور یکلم الناس فی المہد وکہلا، لوگوں سے آ کر کہولت یعنی 40 سال کی بعد کی عمر میں آ کر لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ جناب وہ اتنے ہزار سال آسمان پر رہنے کے باوجود جب دوبارہ آ رہے ہیں تو لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ایسے ہی حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے متعلق فرمایا اور انہیں بتلایا گیا، نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن اللہ پاک جو انعامات گنوائیں گے ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہوگا، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو لوگوں سے پنگھوڑے میں بھی باتیں کرتا رہا اور کہولت میں بھی باتیں کرتا رہا۔ معلوم ہوا کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو پھر گفتگو کریں گے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ جو مشہور محدث ہیں فرماتے ہیں قالا قد کلمہم عیسیٰ فی المہد، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں بات کی، واسا یکلم اذا قاتل الدجال، اور ان قریب ان سے گفتگو کریں گے جب وہ دجال کو قتل کریں گے، وہو یومئذ کاہل، اور وہ اس دن اس وقت جو ہے یعنی ادھیڑ عمر کے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی دلیل ہے کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوئے، جب نازل ہوں گے تو لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ اور ایسے ہی ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اے عیسیٰ وہ وقت یاد کیجئے، سورہ مائدہ آیت نمبر 113، اللہ پاک اپنے انعامات میں سے ایک انعام یاد دلا رہے ہیں کہ اے عیسیٰ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکے رکھا۔ بنی اسرائیل یہودی پولیس تجھے گرفتار کر کے تیرے سر پر کانٹوں کی ٹوکری رکھ کر تجھے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھوک کر جو ہے صلیب پر لٹکانا چاہتی تھی، اور میں نے انہیں تیرے قریب تک نہیں آنے دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صلیب کا واقعہ نہیں ہوا۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو ایک بات ارشاد فرمائی وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ پاک فرما رہے ہیں عیسیٰ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب میں نے تجھے کتاب و حکمت کی تعلیم دی، تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ انجیل ان پر نازل ہوئی، تورات ان سے پہلی کتاب ہے، گویا انجیل ان کی جو ہے تورات کی تشریح ہے، اور کتاب الکتاب سنہ، الکتاب والحکمہ
جہاں بھی قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے اس سے مراد قرآن و حدیث ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ کہاں سے حاصل کریں گے؟ تمام تر علوم اپنے ساتھ آسمانوں سے لے کر آئیں گے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی جو انعامات فرمائے ہیں، ان انعامات میں ایک یہ انعام ذکر کیا جا رہا ہے کہ عیسیٰ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب میں نے تجھے کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی۔ میں نے عرض کیا کہ تورات ان سے پہلی کتاب ہے، انجیل ان کے اوپر نازل ہوئی، اور الکتاب والحکمہ قرآن پاک میں جہاں بھی اس کا ذکر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم عطا فرمائیں گے۔ اس طرح کی کئی ایک آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات یاد دلائے ہیں، اور انعامات یاد دلائے جا رہے ہیں قیامت کے دن۔ ہاں جی، سورہ مائدہ کا آخری رکوع ان انعامات پر مشتمل ہے کہ میں نے تجھ پر یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، یہ انعام کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف نصیب فرمایا ہے، اور یہ ان کا ایک جزوی کمال ہے، ان کا جزوی یعنی فضیلت ہے کہ تمام انبیاء کرام کی ہجرتیں تو زمین سے زمین کی طرف ہوئیں، اور ان کی ہجرت زمین سے آسمان کی طرف ہو رہی ہے۔ جیسے ان کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ان کی جزوی فضیلت ہے، ایسے ہی ان کا آسمان پر جانا اور پھر آسمان سے واپس دنیا میں تشریف لانا یہ ان کی جزوی فضیلت ہے۔ وہ آسمان سے کب نازل ہوں گے؟ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی تفصیلات عرض کروں گا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 100 سے زیادہ احادیث نبوی ایسی ہیں جن میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت کون سا وقت ہوگا، کہاں نازل ہوں گے، کس کیفیت میں نازل ہوں گے، آ کر کیا کریں گے، یہ تفصیلات انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت اور اپنے بزرگوں کے فہم و فراست کے مطابق قرآن پاک سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب میں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔